جناب استاد، یہاں ایک نقطہ ہے، یعنی ایک شبہ ہے، لوگوں کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جس بدعنوانی کی آپ بات کرتے ہیں یہ ساری دنیا میں ہر جگہ ہے۔ فلاں ملک میں جب ایک صدر کا دورہ مکمل ہوتا ہے تو اسے پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس پر بدعنوانی کے مقدمات کی وجہ سے یہاں بھی بہت سے ممالک کی طرح ممکن ہے بدعنوان افراد ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، ان کی حکومتیں دینی نہیں ہیں، اسلامی نہیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت، تو پھر اس کے تحت ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس پر ہمیں بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہر نظام جو علمی عقلی طریقہ کار کے تحت اچھی انتظامی صلاحیتوں، مضبوط سرپرستی، اہل اور باصلاحیت افراد کی صحیح انتخاب کے ساتھ جس قدر برائیوں کو روکے، وہ نظام اسی قدر اسلام کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو۔ اگر ایک مسلمان نظام میں ان اہداف و مقاصد پر اپنے طریقے، طرز عمل، قوانین، افراد کے انتخاب، اداروں پر نظارت، اصلاحی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے توجہ نہ کی جا رہی ہو یا انہیں اہم نہیں سمجھا جاتا ہو، ایسے میں اگر کوئی کہے یہ باتیں اہم نہیں ہیں، ہم تو اقتدار میں موجود ہیں، تو نہیں، بلکہ جس قدر اس پر توجہ نہیں کی گئی اسی قدر آپ نے اسلام کے خلاف عمل کیا، چاہے آپ خود کو مسلمان کیوں نہ کہیں۔ یہ چیزیں کسی قرارداد کے ساتھ طے نہیں ہوتی، یہ حقائق ہیں جن کے حقیقت پر مبنی اثرات ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میری نظر میں خیانت کرنے والا اور نااہل برابر ہیں۔ آپ نے سنا امام نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھ میں اہلیت نہیں تھی تو خیانت کار، اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ امام کا یہ جملہ کہ خائنن و مذیعا، چاہے خائن، بدعنوان یا چور ہو، یا تم خیانت کار نہیں ہو لیکن مذیع ہو، کام کو ضائع کر رہے ہو، اہلیت نہیں رکھتے ہو، امام صادق کہتے ہیں تم دونوں کی شخصیت الگ ہے لیکن نتیجہ ایک۔ وہ شخص کیا کرے، نہیں کر سکتا تو ایک طرف ہو جائے۔ تمہاری شخصیت الگ ہے لیکن تمہارے کام کا نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ اگر تم کام نہیں جانتے، تمہیں کسی جگہ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، کسی جگہ کا افسر بنا دیا گیا ہے، انتظامی، ثقافتی، معاشی یا بینک وغیرہ کوئی بھی محکمہ و ادارہ ہے، اگر تم میں ہمت اور اہلیت نہیں ہے، تم حق نہیں رکھتے کہ اسے قبول کرو، تم خیانت کار ہو کر قبول کرو۔ اگر آ گئے ہو، بدعنوانی نہیں کی، چوری نہیں کی۔ آج میں نے ایک اجتماعی رابطوں کی ویب سائٹ پر دیکھا کہ ایک آدمی جو وہی نعرہ لگا رہا تھا کہ چور کون تھا جو کینیڈا فرار کر گیا۔ لوگ کچھ بھی جو دل میں آتا چوری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور انہی ملکوں میں فرار کر جاتے ہیں۔ آج ایک دوست نے مجھے دکھایا کہ وہی کینیڈا بھاگنے والا کرپٹ انسان، اس نے نیکر پہن رکھی ہے اور گردن میں سلپ ڈال کر کسی بازار میں، نہیں معلوم امریکہ یا کینیڈا وغیرہ میں کہیں بیٹھا ہے، اور جان بوجھ کر کسی سے کہتا ہے کہ اس کی ویڈیو بنائیں۔ اپنی طرف سے وہ اس نظام کا، ہمارے نظام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب یہاں تھا تو بسیجی رومال گردن میں ڈال کر پھرتا تھا۔ جی ہاں، یہ منافقت اور ریاکاری ہے، ان پر باریک بینی سے نگاہ رکھیں۔ دیکھیں، کرپٹ نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر سے نیچے تک کرپشن بہتی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انقلاب برپا کرنا چاہیے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ شاہ کی حکومت ایسی ہی تھی، یزید سے شاہ تک، آل سعود و صدام، بہت سی حکومتیں ایسی ہی ہیں۔ انقلاب برپا کیے بغیر ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ ایک مرتبہ جب کوئی نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ آتے ہیں کسی جگہ، ہر جگہ نہیں، افراد یا لوگ نیک نہیں ہیں یا اہلیت نہیں رکھتے، یا وہ ایک اچھا انسان تھا بعد میں کرپٹ ہو گیا، مثلا سن 80 کی دہائی میں وہ ایک نیک اور پاک انسان تھا اور موجودہ دہائی میں وہ بد کردار اور بدعنوان ہو گیا، چھوڑ گیا یا ترجیحات بدل گئیں اس کی۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو انقلاب کی دہائی میں سپر انقلابی تھے اور اب وہ لوگ انقلاب مخالف ہیں۔ اس دور میں زاہد و عاجز و منکسر المزاج تھے اور آج عیاش ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل اس دور کی طرح آج بھی پاکیزہ ہیں، شہید قاسم سلمانی کی طرح، اور اسی قسم کے دوسرے لوگ بہت سے ہیں۔ کیونکہ ابھی قاسم سلمانی نمایاں ہیں تو اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا، لیکن شہید قاسم سلمانی جیسے اب بھی بہت سے ہیں، اب بھی ہیں بہت سے افراد جو انقلاب اور جنگ کے دوران تھے، اور میں اب بھی انہیں جانتا ہوں، بالکل ویسے ہی پاکیزہ ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم عہدوں پر فائز بھی ہیں، لیکن کچھ نہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہے۔ اگر نظام بدعنوان لوگوں کو اجازت دے کہ وہ نظام میں آ جائیں اور پھر
وہ اسے خراب کر دیں، پھر نظام کہے کہ ٹھیک ہے اس میں خرابی ہے، میں اسے درست کر سکتا ہوں، میں جانتا بھی ہوں لیکن نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یعنی نہیں عن المنکر کا عمل زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے۔ تاہم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے بھائی اس کی نیت بدعنوانی کرنا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، اس راستے میں وہ کوشش کر رہا ہے، کسی جگہ مشکل ہے، ایک جگہ ٹیم اچھی نہیں، کہیں علاقہ ٹھیک نہیں، کہیں ماحول سازگار نہیں، کہیں ہم آہنگی نہیں، کہیں مخالفت ہو رہی ہے، ایک جگہ اندرونی و بیرونی رکاوٹیں ہیں، سازشیں ہیں، اسے بھی نہیں عن المنکر ضرور کریں، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر۔ دیکھیں ایک بزرگ کا کہنا تھا، بڑے اساتذہ میں سے تھے، انقلابی لوگوں میں وہ کہتے تھے کہ جہاں کہیں بھی برائی دیکھو، پہلے میں واقعہ بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ کوئی 20-30 سال پہلے کی بات ہے، میں ان کے پاس گیا، وہ ملک کے اعلیٰ عہدیداروں میں سے تھے، میں ایک طالب علم، محاذ کا سپاہی، محاذ جنگ کا سپاہی، جہاں کہیں بھی جاتا چاہتا تھا کہ اسے مسمار کر دوں، میرے نزدیک نہیں عن المنکر یہی سب کچھ تھا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ میں ان سے ملنے گیا، وہ ملک کے پہلے درجے کے اعلیٰ حکام میں سے تھے، میں نے گفتگو کے آغاز سے اختتام تک ہر چیز پر سوال اور اعتراض کیا، یہاں ایسا ہے، نہیں معلوم حکومتی نظام ویسا ہے، تعلیمی ادارے یوں کیوں ہیں، بینک ایسا کیوں ہے، فلاں فلاں، اور نہ جانے کیا کچھ، بہت تنقید کی۔ انہوں نے کہا یعنی کہیں بھی کچھ ٹھیک نہیں، ہر جگہ جیسے آپ کہہ رہے ہو ہر جگہ اتنی ہی کرپشن ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں صرف ان سب کی برائی بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، میں نے سوچا ان کی بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جہاں کہیں خرابی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بہت سی جگہوں کے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ نہیں عن المنکر کی 2 شرائط ہیں، اشراف اور انصاف۔ اشراف کا مطلب ہے کہ تمہیں اصل صورتحال کا علم ہو۔ مثال کے طور پر میں ابھی اس ہال میں موجود ہوں اور نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، یہاں کیا ہے، یوں ہی شروع کر دوں اور کہوں وہاں خراب ہے، وہ ٹھیک نہیں، وہ گڑبڑ ہے، یہاں کرپشن ہے، ٹھیک نہیں، سب کچھ خراب ہے، جبکہ میں نہیں جانتا کہ یہاں کیا ہے۔ ہم پوچھیں گے کہ بھئی کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہاں وہاں سب کچھ غلط ہے؟ یہ شخص اشراف نہیں رکھتا، یا اشراف رکھتا ہے جانتا ہے لیکن انصاف نہیں کرتا۔ کسی کو پھنسانا، میں یوں ہی آؤں اور آپ کے خلاف شروع ہو جاؤں، ابھی 4-5 آپ کی غلطیاں نکال کر شروع کر دوں، یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، میں تو اس بات کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ خواہ مخواہ پھنسانا ٹھیک نہیں، انصاف کا خیال رکھیں۔ جناب میں آپ میں یہ مثبت باتیں ہیں اور یہ منفی نکات ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہاں جو تم نظام میں خرابی دیکھ رہے ہو، یقینی طور پر ان کے حوالے سے نہیں عن المنکر کرو۔ اس بات پر توجہ رکھو کہ جہاں کہیں مشکل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، وہ جو کوئی اس کا ذمہ دار ہے اس کے لیے، یا وہ ایسے افراد میں شامل ہے جو معلومات نہیں رکھتے، یا وہ ایسے افراد میں سے ہے جو نہیں چاہتے، یا وہ ہے جو نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں جانتے تو انہیں بتاؤ، اگر نہیں کر سکتے تو ان کی مدد کرو، اگر نہیں چاہتے تو انہیں بے نقاب کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی غلطی اور بڑی غلطی کے درمیان فرق کرنا، غلطی اور خیانت کا فرق بتائیں، اسے ضرور دیکھیں۔ جناب یہاں نظام میں بدعنوانی ہے، جی بالکل ہے، ضرور کوشش کریں اور اس کی اصلاح کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن ایک طرف کچھ کا کہنا ہے کہ یوں تنقید کرو کہ مجھے اچھا لگے، دوسری طرف فلاں صاحب کی بد انتظامی پر اعتراض کریں کہ جناب یہاں آپ کا کام ٹھیک نہیں، نظر ثانی فرمائیں۔ جواب میں اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اسلام سے مقابلہ کر رہے ہو، خدا کے دشمن ہو۔ ایک شخص کے ساتھ دوسری طرف، مثال کے طور پر فرض کریں وہ مذہبی ہے، وہ مولوی ہے، وہ فوج میں ہے، نہیں معلوم کیا ہے، وہ کوئی انچارج ہے، ایک وزیر ہے، جواب میں کہتا ہے کہ تم اسلامی جمہوریہ کے مخالف ہو گئے ہو۔ ارادو علیہ قرادو علی اللہ، ہمارا انکار ایسے ہے جیسے خدا کا انکار، گویا آپ علماء کے خلاف ہے، آپ فلاں کے خلاف ہے۔ نہیں جناب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انقلابی مقاصد کے خلاف ہے۔ خود کو درست کرنے یا کوئی مناسب جواب دینے کے بجائے یہ کیا بات ہے؟ اچھا فرض کرو میں غلط ہوں تو میں جاننا چاہتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں و تناہی، 2 طرفہ تنقید کرنا، تنقید برداشت کرنا ہے، یعنی سب ایک دوسرے کی نگرانی کریں، بغیر معلومات، بغیر انصاف کے یہ نہیں عن المنکر نہیں ہے، بلکہ خود یہ ایک طرح کا منکر ہے،
خود اس کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ پورے معاشرے میں ہر چیز کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ امید آپ سمجھیں، یعنی اگر آپ کسی کے ذہن میں ڈال دیں کہ 4 لوگوں نے چوری کی ہے، 3 لوگ بھاگ گئے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ سارے ہی چور ہیں۔ کیا آپ کے پاس آج کے معاشرے میں کوئی خاص مثال ہے جو آپ یہ فرما رہے ہیں؟ یعنی کیا اب ہمارے ہاں کوئی ایسا سلسلہ ہے جو انصاف اور اشراف سے آ رہی ہے؟ کوئی مخصوص سلسلہ نہیں ہے، ہمارے سارے ہی کم و بیش یہ عادت رکھتے ہیں۔ اب مثلاً میرا آپ سے جھگڑا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، مثلاً وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی تمہارا دشمن ہے، میں آپ کی برائیاں شروع کر دوں گا، وہ بھی بتاؤں گا جو آپ میں نہیں ہے، اور آپ کی خوبیاں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ یہ وہی بیماری ہے۔ روایت میں بھی ہے، سید الشہداء امام حسین فرماتے ہیں، امر بالمعروف، خود معروف ہونا چاہیے، نہیں انل منکر، خود منکر نہیں چاہیے۔ یعنی طریقہ اہم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ۔ روایت بھی ہیں۔ ویسے امام سجاد علیہ السلام نے ایک جگہ لوگوں سے فرمایا، خدا کے آپ پر واجبات یہ ہیں کہ اس نے نماز کو واجب کیا، روزے کو واجب کیا، حج و زکوٰۃ، ناداروں کے حقوق آپ پر واجب کیے ہیں، ہم اہل بیت کی ولایت، ہماری ولایت بھی آپ پر واجب کی ہے، آپ ان 4 کے ساتھ چپک گئے ہو، اس ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک میں کچھ مشکلات ہیں، وہ آسان کام ہیں باقی۔ البتہ کچھ لوگ تو یہ آسان کام بھی نہیں کرتے، کچھ ہیں۔ اور پھر یہ ولایت صرف محبت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ محبت کے معنی میں ولایت اختلافی مسئلہ ہے۔ تمام اسلامی مسالک ولایت اہل بیت علیہ السلام بے معنی محبت کو مانتے ہیں، سوائے ایک گروہ جو ناصبی خبیثوں کے ہیں۔ حتیٰ یہ سارے وہابی بھی محبت اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، صرف ان میں سے ایک اقلیت نہیں مانتی۔ غدیر میں تمام مسلمانوں نے ولایت کے دعوے کو تسلیم کیا ہے، کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم نے جس ولایت کا کہا ہے کہ میرے بعد علی ہیں، وہ محبت ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ محبت ہے، اور یہ شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ شیعوں کا دعویٰ کچھ اور تھا، شیعوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ولایت سرپرستی، حکومت کے معنی میں ہے۔ آپ غور کیجئے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز، حج، روزہ وغیرہ سب پر توجہ کی ہے، اور ہماری ولایت بے معنی محبت کے حوالے سے بھی، اور اس بارے میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی سے بھی کہیں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ ہم اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ولایت بے معنی حکومت، حاکمیت، سرپرستی، اس پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ولایت بے معنی حکومت کو تم لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کے جملے کا مفہوم ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ یہ مینا کے خطبے کا ایک حصہ ہے جو امام حسین نے کہا تھا۔ اس پر اہل بیت کی اس قدر خوبصورت روایات ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح ہم انہیں ہمیشہ الٹا پڑھتے ہیں۔ وہی چیز جو انہوں نے کہی نہیں سمجھتے، ہم وہ بات کہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہی، یا ان کا اصل مقصد نہیں۔ قرآن کو غلط اور برے طریقے سے پڑھتے ہیں، تجوید ٹھیک ہے، لفظ اور اس کے معنی غلط پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ یہ آیت کن سوالات کا جواب ہے، یہ حدیث، یہ موقف کن اعتراضات اور مشکلات کا جواب ہے، اسے نہیں سمجھتے۔ لہٰذا یہ جملہ کہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، نہیں انل منکر اور امر بالمعروف، جملہ یہ ہے، توجہ کریں، کہتے ہیں خدا بند متعال نے امر بالمعروف و نہیں انل منکر کو اس آیت کے شروع میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے فریضۃ منہ، یہ واجب ہے۔ کس طرح نماز کو کہتے ہو کہ واجب ہے، شراب کو کہتے ہو حرام ہے، نجس ہے، لیکن جب امر بالمعروف و نہیں انل منکر پر پہنچتے ہو تو نہیں سمجھتے ہو یہ ان سب سے زیادہ واجب اور حرام ہے، اسے نہیں سمجھتے ہو یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو۔ پھر امام حسین کہتے ہیں کہ سارے حکم ایک طرف اور یہ حکم ایک طرف ہے، کیونکہ اگر وہ احکام ضائع ہو جائیں، اور یہ ایک یعنی سماجی حساسیت، معاشرتی حساسیت، موقف اختیار کرنا، قربانی دینا، اجتماعی مزاحمت، استقامت، اگر یہ ہو تو باقی سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ باطل سے لڑیں گے، ان سب کو دوبارہ زندہ کر لیں گے، لیکن اگر یہ نہ ہو اور وہ سب کچھ ہو تو ہر چیز ضائع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، نابودی۔ برطانیہ میں حکومت نے ہم جنسوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کروائی ہے، مسجد بھی اور یہ بے حیائی بھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ اس جملے پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ذمہ دار شیعہ بننا ہے، فرض شناس شیعہ، مکلف۔ اب اگر آپ لفظ شیعہ کے بارے میں حساس ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اور شیعہ کہاں، تو ہم ذمہ دار انسان کہہ لیتے ہیں۔
میں حساس نہیں ہوں، خود یہ ہستیاں، یہ بزرگ ہستیاں اہل بیت حساس ہیں۔ بالآخر ہم ائمہ معصومین کے ان اقوال کا کیا کریں گے؟ آپ یہاں ہمارے لیے تاریخی واقعات بیان کرنے نہیں آئے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا، یہاں سے چلے وہاں پہنچے، پھر ایسا ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ نہیں، ظاہر میں ایسا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جناب، آج آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، آج معاشرے میں ہمارا کیا فرض ہے؟ اس میں ایک یہ کہ ہمیں ملک کے موجودہ حالات کا تجزیہ فراہم کریں۔ حالانکہ میرے خیال میں آپ نے اس سے پچھلی گفتگو کے ایک حصے میں کچھ مختصر اشارے دیے ہیں کہ جی ہاں، بدعنوانی نظام میں موجود ہے، لیکن نظام بدعنوان نہیں ہے۔ لہٰذا ملک کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر کا تجزیہ پیش کریں۔ آج ملکی و داخلی حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور ایک تجزیہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضا سے باہر عالم اسلام، خطے کے ممالک اور مسلمان ممالک کے سربراہان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امام حسین کے قیام کو دیکھتے ہوئے پیش کر دیں، جس میں یہ واضح ہو کہ آج ہمارا فرض کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں شہید ہوئے اور ان کا خاندان اسیر ہو گیا۔ آج ہم، آپ اور قوم کے افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک اور دوسری بات یہ کہ عزت مآب کی توقع کیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے گزشتہ دنوں میں جو گفتگو کی ہے اس میں بھی اس طرف کچھ اشارے تھے۔ رہبر انقلاب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سیکولر کابینہ کا تصور نہیں ہے۔ آپ کی کابینہ سے کیا توقع ہے؟ کیونکہ ہم نے ان گفتگوؤں میں کئی بار اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حسین اور ان کے اہل بیت صرف نظر و نیاز، مناسک اور زیارات وغیرہ کے حامی نہیں ہیں، بلکہ اہداف کی جانب متوجہ رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمیں یہ بھی بتا دیں وہ کابینہ جو سید الشہداء کے قیام میں بنیادی کردار کی حامل ہے، اس کی بھی ہم سے توقع ہے، وہ بھی ہم سے کچھ چاہتی ہے، اور وہ کون سی کابینہ ہے؟ کیا میں نے گفتگو کا رخ بہت زیادہ بدل دیا؟ آپ نے درست فرمایا۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت اہم سوالات ہیں، لیکن انہیں الگ سے کسی وقت میں اٹھایا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں وہ اہم نکات جو آپ کے جواب میں ہو سکتے ہیں وہ انہی روایات میں تھے جو میں نے امام حسین سے نقل کی ہیں۔ لیکن اگر آج کے مسائل اور اس طرح کے موضوعات میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں تو اسے کسی اور ملاقات، کسی دوسرے وقت اور آئندہ کے کسی اور موقع پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم اگر تقسیم بندی کرنا اور دیکھنا چاہیں کہ ابتدائے انقلاب اسلامی سے آج تک ہمارے داخلی اور خارجی محاذ پر کیا لڑائی ہوتی رہی ہیں، کون سے دھڑے بنے، ٹوٹ گئے، پھر نئی جماعتیں نئے اغراض و مقاصد کے ساتھ میدان میں آ گئیں، ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر آ گئے، بائیں بازو والے دائیں ہو گئے، دائیں والے بائیں پر پہنچ گئے، کیا سے کیا ہو گیا؟ انقلاب کے پہلے عشرے میں جو باتیں انقلابی تھیں وہ اس موجودہ عشرے میں جب وہی باتیں کسی اور نے کہیں تو وہ لوگ انقلاب مخالف کہلائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فضول ہے، کچھ لوگوں نے اس کے برعکس عمل کیا۔ بہرحال اسی طرح ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا اس نقطے پر توجہ کریں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین کا زمانہ خاص تھا، اسی وقت سے مختص خاص لوگ تھے اور ایک مخصوص واقعہ پیش آیا، میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس سے تعلق ہے، یہ غلط ہے، یہ وہم ہے۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا کہ جب ہم نہیں تھے، آئندہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کہ پھر ہم نہیں ہوں گے۔ یہ درمیانی زمانے میں ہر چیز خراب ہے جہاں ہم ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے ویسا ہی تھا جو اب ہے، بعد میں بھی ویسا ہی ہوگا جیسا اب ہے۔ حتیٰ روایات کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ظلم و گناہ نہیں ہوگا اور لوگ فرشتہ صفت بن جائیں گے۔ خلقت کا فلسفہ تو نہیں بدل سکتا، پھر بھی گناہ و ظلم وغیرہ رہے گا۔ یقینی طور پر اس کے مواقع ہیں۔ وہاں وعدہ کیا گیا ہے کہ عالمی حکومتوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب حکومتیں، طاقتیں، ذرائع ابلاغ، سرمایہ دار، ماہرین تعلیم، جدید سوچ رکھنے والے، ادیان و مذاہب کے ملا، یہ سب خواص و حکمران یہ لوگوں کو بدعنوان اور بدبخت بناتے ہیں۔ وہ عالمی سطح پر مظالم کرتے ہیں یا اس کا جواز پیش کرتے ہیں۔ وہ وعدہ جو ہم سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ سارے نبیوں کے وارث جو وہ ہیں ساری دنیا کی حکومتوں کی اصلاح کریں گے یا ان کا تختہ الٹ دیں گے۔ وہ ایک عالمی حکومت بنائیں گے، پوری دنیا ایک شہر، ایک قصبہ بن جائے گی، وہ سب ایک ہی شہر کے شہری بن جائیں گے۔ حقوق و دولت کی تقسیم کا نظام ہر جگہ یکساں اور منصفانہ ہوگا، سب کو تحفظ حاصل ہوگا، سب کی سیکیورٹی ہوگی، ان کے تمام مادی حقوق حکومت فراہم کرے گی، الہی و فکری تعلیم و تربیت بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی۔
لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ یا ظلم نہیں کرے گا یا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ بات کہتے ہیں امام حسین کا زمانہ ایک خاص زمانہ تھا، اس وقت حق و باطل تھا، واضح تھا، میں پوچھتا ہوں کہاں حق و باطل واضح تھا؟ آج بھی بعض لوگوں کے لیے اس موضوع پر، کربلا کے موضوع پر مسئلہ ہے، انہیں شک ہے، نہیں سمجھتے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے۔ اسی قدر بلکہ زیادہ، بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ اتنا مبہم تھا یا سنگین و خطرناک تھا کہ پوری ملت اسلامیہ کے 70-80 افراد امام حسین کے ساتھ آئے۔ کون کہتا ہے کہ اس وقت سب واضح تھا؟ کہتے ہیں جناب اس زمانے پر ہر چیز واضح تھی۔ میں کہتا ہوں بالکل بھی کچھ واضح نہ تھا۔ وہ تمام مسائل جو آج ہیں اس وقت بھی تھے، وہ تمام مسائل جو اس زمانے میں تھے آج بھی اسی طرح سے ہیں، صرف خد و خال مختلف ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ کل رات میں کہیں تھا، میں نے بتایا کہ زہیر جو کبھی شیعہ نہیں تھے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ 20 سال پہلے کربلا سے 20 سال انقلاب مخالف اور امام علی کا مخالف تھا، آج کربلا امام حسین کے ممتاز شہیدوں اور ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ کربلا کے 2 شہید پہلے خوارج کا حصہ تھے جو نہروان میں امام علی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شرکت کر چکے تھے، یعنی پہلے علی کے شیعہ تھے، امیر المومنین امام علی کے سپاہی بنے، معاویہ کے ساتھ جنگ کے دوران شک کا شکار ہوئے، الگ ہو گئے اور علی کے دشمن بن گئے، امام علی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ کربلا کے 2 شہید یہی ہیں۔ مزید یہ کہ ابن ملجم کے دوست بھی تھے جس نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ ان دونوں نے 20 سال پہلے امام علی کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اب 20 سال گزرنے کے بعد صورتحال بدل گئی اور کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ یزیدی لشکر میں سے 30 افراد سے زیادہ سپاہی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہوئے۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ یعنی ان 72 افراد کے علاوہ 30 سے کچھ زیادہ سپاہی، کیونکہ کربلا میں شہید 100 سے کچھ زیادہ تھے۔ شب عاشور یا صبح عاشور کم سے کم 30 یزیدی سپاہی جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، جب انہوں نے وہاں کا منظر دیکھا اور امام حسین کی باتیں سنی، ان کے مصائب و مظلومیت کا احساس کیا، تو محاذ کے اس طرف سے محاذ کے اس طرف آ گئے۔ انہوں نے جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ ایک شخص بصرہ یا کسی اور جگہ سے آیا، اس وقت پہنچا جب سارے شہید ہو چکے تھے، دیر سے پہنچا، عصر عاشور کے بعد تقریباً مغرب کے قریب پہنچا، دیکھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کسی نے اس سے کہا بھاگ جاؤ، یہاں سب کچھ ختم ہو گیا، جاؤ اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن یہ آدمی بجائے اس کے کہ فرار کرے، یزیدی لشکر کے درمیان چلا گیا، اونچی آواز سے للکارا اور کہا اے یزیدیو، میں بھی ان کا ساتھی ہوں، کہیں میرا نام لکھنا بھول نہ جانا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عاشق تھے۔ یقین کریں میرا بہت دل چاہتا کہ کاش میں ان سے ملاقات کر سکتا۔ عجیب بات ہے، جب پہنچا واقعہ ہو چکا تھا، ظلم ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر سے میدان سجا کر للکارتا ہے میں بھی ہوں، مجھے بھی قتل کرو۔ پھر ان پر حملہ کرتا ہے، چند ایک کو قتل کرتا ہے اور خود بھی جام شہادت نوش کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ سب سبق آموز واقعات ہیں۔ شمر جنگ صفین میں امام علی کا سپہ سالار تھا، اس نے معاویہ کے خلاف جنگ کی، زخمی بھی ہوا تھا، کئی مرتبہ پیدل حج کیا، 20 سال بعد، 2 دہائی بعد۔ بعض کو آپ نے دیکھا کہ انقلاب کے اوائل میں کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ وہاں بھی ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہی ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ کربلا میں آتا ہے اور امام حسین کا سر کاٹتا ہے۔ شمر شبس ابن ربی امام علی کے ساتھیوں میں سے تھا، البتہ یہ شک میں مبتلا رہتا تھا اور یہاں یزیدی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ کربلا میں نہیں آنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ہاتھ امام حسین کے خون میں رنگین نہ ہو سکیں۔ ابن زیاد نے کہا تم سب لوگ جاؤ گے، ہم سب مل کر اسے قتل کریں گے، یعنی امام حسین کو، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں تھا، کیونکہ غیر جانبداری انہیں قبول نہیں تھی۔ اگر کوئی نہیں آتا تو گویا وہ حسین کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف کچھ مرد اور عورتیں ہیں جو مشکل ترین حالات میں، بعض عورتیں ہیں جو شہدائے کربلا کے درجے پر ہیں۔ یہ کربلا میں شہید نہیں ہوئی بلکہ کوفے میں شہید ہوئی ہیں، جن میں سے ایک خولی کی بیوی ہے۔ خولی وہ ہے جو امام حسین کا سر لایا تاکہ انعام حاصل کر سکے، کربلا سے کوفہ لے کر آیا تاکہ انعام اور اکرام حاصل کر سکے، اپنی جیبیں بھرے۔ جب گھر پہنچا اس کے پاس ایک تھیلا تھا۔ اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تم کہاں تھے؟ کہتا ہے کربلا۔ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے دنیا کا خزانہ تمہارے لیے لایا ہوں، اب ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ جس کا انعام آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو کروڑوں میں ہے، اب خوش رہو، جو تم چاہو ہم خریدیں گے۔ اس کی بیوی نے پوچھا یہ ہے کیا؟ کہا سر حسین ابن علی۔
اس مجرم کی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی، کہتی ہے اے پس فطرت خبیث انسان، کربلا سے تم غنیمت لائے ہو، یہ غنیمت، خدا کی قسم اب سے ایک چھت کے نیچے تیرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ جھگڑا کر کے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر جب کچھ سالوں بعد مختار نے قیام کیا، یہ خولی ایک پناہ گاہ میں چھپا ہوا تھا، ایک کنواں تھا، اندر گھس کر اوپر ایک ترپال ڈال کر رکھا تھا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس کی بیوی پہلے سے جانتی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو چھپنے کے لیے کہاں رکھا ہے، کون سی جگہ میں رکھا ہے۔ مختار کی فورس اس کے پاس آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے گھر لے جائیں، وہاں اس سے پوچھیں کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہے۔ اس کی بیوی اشارے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، لیکن اشاروں سے بتا دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ پھر سپاہی آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ اسی اشارے والی جگہ یعنی کنویں میں بیٹھا ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی ہے، وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ شہید نہیں ہوئی، لیکن ایک عورت ہے جو شہید ہوئی ہے۔ کوفے میں ایک عورت، اس کا شوہر یا بھائی امام حسین سے جنگ لڑتا ہے اور واپسی پر غنیمت کا سامان لاتا ہے۔ وہ غصہ کرتی ہے، اس سے جھگڑتی ہے، جو کچھ وہ لایا تھا گھر کی کھڑکی سے باہر گلی میں پھینک دیتی ہے، مال غنیمت وہ سب کچھ پھینک دیتی ہے۔ پھر اس کا شوہر اسے مارتا ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ذکر ہے۔ اس نے بیوی کے منہ پر تماچا مارا، کہتا ہے تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اب مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہارے ساتھ مزید زندگی کروں۔ یہ عورت کوفے کی گلیوں میں چلی جاتی ہے، ابھی قیدیوں کو نہیں لایا گیا تھا، شہادتیں ہو چکی تھیں۔ یہ کوفے کی گلیوں سڑکوں پر نکل آتی ہے، اونچی آواز میں بولتی ہے کہ تم سب لوگ قاتل ہو، گزشتہ انبیاء کے قاتل ہو، تم صالح کی اونٹنی کے قاتل ہو، تم سارے نبیوں کے قاتل ہو، تم حسین ابن علی کے قاتل ہو۔ پھر نقل ہوا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا تو اس عورت نے تلوار یا نیزہ یا کوئی ہتھیار لے کر حکومتی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ کوفے میں ایک اکیلی عورت، سوچیں کوفے میں ایک اکیلی عورت ان سب سے لڑتی ہے، پولیس اہلکار اسے قتل کر دیتے ہیں۔ وہ اسی تحریک کی شہید خاتون ہے، کربلا میں نہیں تھیں، کوفے میں ہے، دشمن کے محاذ کے پیچھے ہے۔ دوسری طرف آپ کے پاس کتنے مقدس گدھے لوگ موجود ہیں جو بظاہر مذہبی ہیں، مصیبات انجام دیتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے۔ ایک ایسا تھا کہ امام حسین خود اس کے خیمے میں گئے اور کہا میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں آ جاؤ۔ کہتا ہے جناب میں مجبور ہوں، اہل و عیال ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں اور سیاست سے بھی کوئی خاص وابستگی نہیں ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کا عاشق ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں آ جاؤ، چلو جنگ کرو۔ کہتا ہے آپ تو مارے جائیں گے، واضح ہے۔ امام حسین نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں آ جاؤ۔ کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، میری کچھ شرعی مجبوریاں ہیں، شرعی مجبوریاں، البتہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گھوڑا اور تلوار دے سکتا ہوں لیکن میں خود حاضر نہیں ہو سکتا، میری مجبوریاں ہیں، اہل و عیال اور کچھ دوسری پریشانیاں بھی ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں ہم نے تمہیں آواز دی ہے، تمہارا گھوڑا نہیں مانگا، ہمیں گھوڑا نہیں چاہیے، ہمیں انسان چاہیے۔ گھوڑا کیا کرنا ہے، ہمیں انسان چاہیے۔ امام حسین اسے انسان کہہ رہے تھے لیکن اس نے اپنے آپ کو گدھا ثابت کیا جو گھوڑے پر سواری کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ امام حسین کا یہ فرمان بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل چونکا دینے والا ہے، رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ آج بھی یہ ہم سے اور ہر کسی سے خطاب کر رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب جب کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، یہاں سے دور چلے جاؤ، اتنا دور کہ آئندہ ایک دو دن بعد وہاں ہماری فریاد کی آواز تمہیں سنائی نہ دے سکے۔ جو کوئی ہماری فریاد سنے اور پھر بھی غیر جانبدار رہے تو وہ منہ کے بل جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اب جب کہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، یہاں نہیں رکنا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ محاذ کے اس طرف سے ادھر آئے اور کتنے ادھر سے اس طرف چلے گئے۔ آپ ان مثالوں سے جو آپ نے بیان کی کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ آج کی طرح تھا، آج کا زمانہ اس زمانے جیسا تھا۔ کچھ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اس وقت خاص قسم کے حالات تھے، خاص واقعات رونما ہوئے، وہ خاص لوگ تھے، مخصوص حالات تھے۔ نہیں جناب، اب بھی وہی وقت ہے۔ ایک اور بات آپ کو سناؤں، ان میں سے بہت سے لوگ، ان میں سے ہر ایک کی مثال ہم میں بھی، ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے، ہم انہی کی مثالیں ہیں۔ ایک شخص امام حسین کے ساتھ محاذ پر آیا، جنگ کے لیے آیا، یعنی امام حسین کے ہمراہ آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عاشور کی صبح تک کربلا میں جنگ کرتا رہا، حملہ کر کے دشمن کے کچھ سپاہی بھی قتل کیے اور زخمی بھی ہوا،
مجروح ہوا، اس کا خون بہا۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ، امام حسین کے لیے اس کا خون بھی بہا۔ دیکھتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین کے علاوہ ایک دو باقی رہ گئے ہیں، پھر کام تمام ہے۔ امام حسین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ امام حسین اور کچھ رہ گئے ہیں، باقی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، امام حسین تنہا ہیں۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ شروع میں جب میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر میرا وجود مفید ہے تو میں آتا ہوں، لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے آنے سے، کوئی اثر نہیں ہوگا تو میں رخصت چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے سب کچھ؟ ذرا ذہن پر زور دیں۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب ہمارے ہاتھ پاؤں اور سر کاٹے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے، تم نے کہا تھا۔ کہتا ہے، اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سیاسی اور عقلی اور شرعی احکام کی رو سے۔ آپ غور کریں، دلیلیں دیکھیں، اور اسی طرح کے حساب سے کیا اب بھی میری موجودگی یا عدم موجودگی کا آج کے نتائج پر کوئی اثر ہوگا؟ یعنی کیا اب جو کچھ ہونے والا ہے اسے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر میں رہوں تو آپ فتح یاب ہو جائیں گے، اور اگر میں نہ ہوں تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کی موجودگی اب اس لڑائی کو متاثر یا نتیجہ خیز نہیں کر سکتی۔ جنگ کہاں تھی؟ 70 لوگ 30,000 کے مقابلے میں، بعض روایت میں 90,000 کے مقابلے پر تھے۔ یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہے کیا؟ اس نے کہا، پھر آپ اجازت فرمائیں گے میں چلا جاؤں، اب میری ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا، ہم معاشرے میں ہیں، سخت معاشرے میں، کیا تم ایسی حالت میں بھی نکل سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور آپ اجازت دیں، یعنی راضی ہوں، تو میں نکل جاؤں گا، میری فکر نہ کریں، محاصرہ توڑ لوں گا۔ پھر امام حسین نے کہا، ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ وہ واقعاً گدھا تھا اور چلا بھی گیا۔ پھر 1-2 سال بعد جا کے مرا، اور بہت بری حالات میں، کھانا کھانے اور واش روم جانے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خود بھی بعد میں پچھتایا۔ شاعر بھی تھا، شعر و شاعری اور قلم کاری کے میدان کا آدمی تھا۔ اس نے ایک نظم بھی لکھی ہے جس میں وہ خود اپنا محاسبہ کرتا ہے، خود اپنے بارے میں کہتا ہے، نہ سمجھ، جاہل، تم جنت کے دروازے سے واپس آ گئے۔ واپس آئے کس لیے واپس پلٹے؟ دنیا میں تمہیں کیا کام تھا؟ تمہارے پاس حسین تھا، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ کیا کوئی یہاں رہتا ہے جو انسان ہو؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شہید ہو جاتے ہیں، جانثاری کرتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، وہ چلے گئے ہیں اور ہم یہاں رہ گئے ہیں، یعنی ہم مزے میں ہیں، جبکہ کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا۔ چند سالوں بعد تم بھی چلے جاؤ گے، مگر وہ سرخ موت کے ساتھ گئے، زرد موت، اور تم سفید موت کے ساتھ جاؤ گے۔ وہ تلوار کے ساتھ گئے اور تم بے شمار بیماریوں کے ساتھ جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے، کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ امام حسین نے مکے میں بنی ہاشم سے کہا، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بنی ہاشم کے اکثر لوگ بھی نہیں آئے، کہتے تھے یہ کام خطرناک ہے، تمہارا یہ کام عقل مندی نہیں، تم خواہ مخواہ کسی کو دشمن بنا رہے ہو، اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو، تم کیوں حالات خراب کر رہے ہو؟ تم نے اپنی بات کر لی ہے، اب جاؤ، جو کہنا تھا کہہ دیا تم نے، جب کچھ نہیں ہو سکتا تو یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ امام حسین نے ایک مختصر خط لکھ کے ان کا جواب دیا، میں کل کوفے کے لیے روانہ ہوں گا، جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے اور مارے نہیں جاؤ گے، تب بھی مر جاؤ گے، مرنا ضروری ہے، کچھ دنوں بعد مر جاؤ گے اور ذلت کے ساتھ مرو گے۔ یہ خیال مت کرو کہ تم جیت گئے ہو اور وہ ہار گئے ہیں۔ یہ آدمی گیا اور جنت کے دروازے سے واپس پلٹ آیا۔ اب غور کریں، اس نے کوئی حساب کتاب کیا، اس نے سوچا کہ میں اسلام کو بچا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ اسلام تمہیں نجات دے رہا ہے، تم اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی ضرورت نہیں کہ تم اسلام کو نجات دو۔ تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ یہ منظر اس قدر خوبصورت اور انتہائی دکھ بھرا ہے کہ کیا کہیں۔ آتا ہے اور امام حسین سے کہتا ہے، جناب محترم، یہ جناب محترم میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی احترام، اس قسم کے لوگ ہمارے ہاں بھی ہیں۔ جناب، ایک مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ، میری موجودگی یا عدم موجودگی کی کوئی تاثیر نہیں رہی۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں، کہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا اگر میرے وجود کا فائدہ ہے، اگر تاثیر کا امکان ہے تو میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، اگر تاثیر کا امکان نہیں ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا۔
پھر پوچھا اب کیا میرے ہونے سے کسی تبدیلی کا امکان ہے؟ نہیں، اس کام کے نتیجے میں تو نہیں۔ کہتا ہے پھر اجازت دیجیے کہ میں چلا جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ کیا تم محاصرے سے باہر نکل سکتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اس آدھے دن میں وہاں ہر طرح کے آدمی تھے، ہر طرح کے، ہر قسم، ہر نوع کے اقسام کے انسان وہاں موجود تھے، ہر طرح کا عمل اور رد عمل بھی ہے۔ کچھ کئی سال انقلابی جہادی سابقہ رکھتے تھے۔ امام علی امیر المومنین کے ساتھ حکومت میں تھے، ایک مرتبہ یکدم بدل جاتے ہیں اور یعنی بکواسیات بکنا شروع ہو جاتے ہیں، حق کے خلاف تلوار تان لیتے ہیں، کچھ اس طرف سے اس طرف آ گئے۔ یہ مسائل سنت قدیم ہے، یعنی ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ آپ یہ نہ خیال کریں کہ ان کا کسی مخصوص زمانے سے تعلق ہے۔ اب بھی، اس وقت بھی، الدین لائق علی سنتہم، دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، چسکا ہے۔ ہم مذہبی ہیں جب تک ہمارے مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ اس وقت میں نے ایک جگہ کہا تھا، عاشور کی صبح، یعنی ذرائع روایت میں موجود ہے، جنہوں نے خط لکھے تھے، پھر ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ یزیدی لشکر کے ساتھ اس کے ہمراہ ہو کر کربلا میں آئے۔ امام حسین نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا فلاں اور فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا نہیں۔ کیا ہم؟ کون؟ ہم نے تو نہیں۔ حقیقت میں؟ یعنی ایسے انجانے۔ امام حسین گئے، ان کے خط لے کر آئے اور ان کے سامنے پھینک دیے۔ اکثریت تو راستے میں ہی چھوڑ گئے۔ جتنا آگے بڑھتے گئے، دیکھتے خطرہ سنگین ہے تو ساتھ چھوڑتے جاتے۔ بالکل آخر میں بچے تھے 70 لوگ، وگرنہ شروع میں تو کئی ہزار لوگ تھے امام حسین کے ہمراہ۔ کہا کہ دوسروں نے اتنا زیادہ دھوکہ دیا ہے کہ اب جناب زینب سوچ رہی ہیں کہ شاید ہم بھی دھوکہ دے جائیں گے۔ پھر سب آنکھوں میں آنسو لیے اکٹھا چلے اور جناب زینب کے خیمے کے باہر جمع ہو گئے۔ ایک ایک نے رجز پڑھنا شروع کیا، کہنے لگے اے شہزادی، ہم پر اشک نہ بہائیں، خدا کی قسم، ایک بار نہیں 1000 بار ہم مارے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آخر تک آپ ہی کا ساتھ دیں گے۔ سب چلے گئے ہیں، سب نے بہانے بنائے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ پھر ایک نے رجز پڑھا، کہتا ہے میں پہلے تلوار اور نیزوں سے جنگ کروں گا، جب یہ ٹوٹ جائیں گے اور گر جائیں گے تو پھر دشت کربلا کے پتھروں کو اٹھاؤں گا، ان سے لڑوں گا، جب وہ ختم ہو جائیں گے اپنے ہاتھ اور مکھوں سے لڑوں گا، جب میرے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے میری زبان باقی ہے، میں نعرے لگاؤں گا یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیں۔ ایک ایک آئے اور روتے ہوئے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور کہا ٹھیک ہے کہ سب نے دھوکہ دیا ہے، لیکن ہم دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ وہاں ایک امام حسین نے بعض روایات کے مطابق اپنی 2 انگلیوں کو کھولا اور فرمایا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، اپنے مستقبل کو دیکھو، یہ ہے تمہارا مستقبل، تم سب یہاں قتل کر دیے جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، لیکن اس راستے کا اختتام یہ ہے اور وہ ہے جنت، خدا کی خوشنودی ہے، رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں، دل گرمانے کی خاطر ہے۔ امام خمینی ایک بات کیا کرتے تھے، بہت دلچسپ ہے، کہتے تھے یہ جو آیت قرآن مجید میں موجود ہیں، کہا گیا جنگ بدر میں فرشتے آئے مدد کے لیے، ان تنصر اللہ ینصرکم، کچھ کا خیال ہے کہ یہ اسی زمانے کے لیے تھیں، جبکہ آج کے لیے بھی یہی آیتیں اسی معنی میں اسی اثرات کے ساتھ موجود ہیں۔ اب بھی اگر آپ راہ حق پر ہوں تو فرشتے ضرور آپ کی مدد کو آئیں گے، یہ الہی سنت ہے اور یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس کسی نے کہا اللہ، پھر زبان اصولوں کی ادائیگی، محفوظ کاموں اور کم خطرے والے کاموں پر اکتفا نہ کیا بلکہ آگے بڑھائے، ثم استقاموا، پھر وہ راستے پر باقی رہے، نہ یہ کہ انقلاب کے اوائل کی دہائی میں ایک بات کہی اور آج کی دہائی میں اس سے مکر گئے ہیں اور برعکس الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اپنی بات پر ثابت قدم رہے، نثار کر دیا اپنے آپ کو، کھڑے رہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اسی دنیا میں موت کے بعد نہیں، یہیں فرشتے آئیں گے، ان کے لیے نازل ہوں گے، فرشتے ان کے ساتھ رابطہ برقرار کریں گے۔ فرشتے دیکھے نہیں جا سکتے، تمہارے دل سے رابطہ کریں گے۔ پھر فرشتے اس سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، کیونکہ اس کے بعد اب جب کہ تم اس راستے پر ڈٹ گئے ہو تو اپنی زندگی کو بغیر خوف بغیر غم کے گزارنے کا تجربہ کرو۔
اس کے بعد پھر ایک حقیقی دنیا تمہارے انتظار میں ہے۔ اصل حقیقت اس طرف ہے، یہاں اصل نہیں بلکہ فرع ہے، جزیات ہیں۔ امام حسین یہاں کہتے ہیں تم خیال کرتے ہو یہاں اصل ہے، یہاں کھیتی ہے، مقدمہ ہے، پھل وہاں ہے، یہ جگہ تو مقصد نہیں، ہم یہاں سے صرف گزرنے کے لیے آئے ہیں، توجہ سے گزرو۔ اب ذرا غور کریں، وہ خدا جو برائی بیان کرتا ہے، وہ خدا جو کہتا ہے کہ میں تمہیں قبول نہیں کرتا، قد آب اللہ، تم کس خدا کو مانتے ہو؟ سارے خدا کو مانتے ہیں، تم کون سے خدا کو مانتے ہو؟ وہ خدا جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، یا وہ جو بہرا اور اندھا ہے؟ خدا جو گونگا ہے، یا جس نے کلام کیا ہے، آیت نازل کی ہے، پیغمبر بھیجے ہیں؟ خدا جو عادل ہے، یا وہ جو ظلم کرتا ہے؟ وہ خدا جو اونگتا ہے، یا وہ خدا جو لا تاخذو سنۃ ولا نوم؟ کیونکہ ہم میں سے بعض خیال کرتے ہیں کہ شاید خدا سو گیا ہے یا اونگ رہا ہے، معاذ اللہ۔ وہ متوجہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیا خدا سو گیا ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا ہرگز نہیں اونگتا، وہ کبھی نہیں سوتا، ہر چیز اس کی اطلاع میں ہے، ہر چیز اس کی نالج میں ہے۔ جب امام حسین نے جناب علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف پھینکا، ابھی کچھ دن پہلے میرا پوتا پیدا ہوا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چھوٹے بچے سے انسیت کا گہرا احساس کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ ابھی کچھ مہینے کا ہے، اور یہ جناب علی اصغر جسے امام حسین نے ہاتھوں پر اوپر اٹھا کر رکھا تھا، پھر جب اسے تیر لگا اور خون بہنا شروع ہوا، روایت میں ہے کہ امام حسین نے بہتے ہوئے خون کے نیچے ہاتھ رکھا، مٹھی میں خون لے کر اسے آسمان کی طرف اچھالا، پھر خدا سے عرض کی خدایا ہر چیز میرے لیے آسان ہے، اس سے بدتر منظر نہیں ہو سکتا، لیکن میرے لیے آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعین اللہ، یعنی خدا دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لہذا خدا تو ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ جو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، عاشورہ کا منظر، کربلا کا میدان خدا کے سامنے حاضر ہے۔ امام حسین جس وقت شہید ہو رہے تھے، جن شقیوں نے زخم لگائے تھے، ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے دیکھا ان کے ہاتھ پاؤں خون میں لت پت ہے، سر سے خون بہہ رہا ہے اور بہہ کر آنکھوں میں آ چکا تھا، وہ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے، زمین پر گرے ہوئے تھے اور جسم میں ہر جگہ سے خون جاری تھا۔ ایک ظالم 3 پھل والا نیزہ لے کر بڑھا اور امام حسین کے سینے میں پیوست کر دیا، ایسے کہ نیزہ پیچھے سے باہر دکھائی دینے لگا۔ امام حسین زانو پر بیٹھے تھے، چاہا کہ نیزے کو سامنے سے نکالیں، دیکھا کہ سامنے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیزہ 3 پھل کا ہے اور زیادہ حصہ پیچھے سے نکل چکا ہے۔ امام حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے نیزہ پیچھے سے کھینچا۔ وہ شقی جو دیکھ رہا تھا کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا تاکہ آخری ضربت لگا کر زیادہ انعام کا حقدار بن جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ وہ خاک و خون میں غلطاں ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ میں ذرا آگے ہوا کہ دیکھوں کہ وہ کہہ رہے ہیں، دیکھوں تو حسین آخری لمحات میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم پر لعنت کر رہے ہیں؟ ہمیں برا کہہ رہے ہیں؟ کیا منت سماجت کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہہ رہے ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، ہمیں چھوڑ دیں؟ میں آگے بڑھا، دیکھا کہ اور سننے کی کوشش کی کہ امام حسین کو ہماری بالکل پرواہ نہیں۔ امام حسین کہہ رہے تھے خدایا رضن بے رضائک، خدایا میں راضی ہوں، میں اس صورتحال سے ناخوش نہیں ہوں۔ راضی کا مطلب ہے جو خوش ہے، غمگین نہیں ہے۔ خدایا میں تیری خوشنودی میں خوش ہوں، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ خدایا میں راضی ہوں، اور تسلیماً لامرک، میں بالکل بھی یہ شمر و یزید اور ان جیسوں کو نہیں دیکھتا، میں تو صرف تجھے دیکھ رہا ہوں، ہر چیز تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ آپ اس سیاہ فام غلام کو جانتے ہیں جس کا نام جان تھا؟ وہ آیا تو امام حسین نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا تم چلے جاؤ۔ کہتا ہے کہاں جاؤں؟ امام حسین نے فرمایا کہ یہاں تک زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، اذیت ہے، تکلیفیں ہیں، تمہارا فریضہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ قتل ہو جاؤ، تم جا سکتے ہو، چلے جاؤ۔ وہ رونے لگا، کہتا ہے کیونکہ میں کالا ہوں اس لیے؟ کیا میرا خون آپ کے خون جیسا نہیں ہے اس لیے؟ اپنی طرف سے بڑے خاندان والوں کی کمزوری بیان کر رہا تھا، کیوں کر آپ سفید رنگت والے شہید ہوں اور ہم سیاہ فام والے شہید نہ ہوں؟ امام حسین کہتے ہیں نہیں، تم پر فرض ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ آؤ، جاؤ اپنی زندگی گزارو، یہاں سے دور چلے جاؤ۔ جان زارو قطع رونے لگا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولا مجھے کیوں دور جانے کو کہہ رہے ہیں؟ میں اچھی جگہ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرا نام اپنی فہرست سے خارج کر رہے ہیں؟ میں دنیا میں آپ کے زیر سایہ زندگی گزاروں
تو کیا آخرت میں آپ کے سائے سے محروم رہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ میرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ملاحظہ کریں، یہ ہے عشق کی منزل۔ اور پھر امام حسین سے گلے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا ہوگا، اگر تمہارے سر میں درد ہے تو آ جاؤ، اگر قتل ہونے کے لیے تمہارے بدن میں کھلبلی ہے تو آ جاؤ۔ اس کے بعد وہ آ گیا۔ پھر جب وہ آگے جاتا ہے، چند مرتبہ گیا، کچھ لڑا، زخم کھا کر اور چند ایک کو زخم لگا کر واصل جہنم کر کے زخمی ہو چکا تھا، بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ امام حسین کے سامنے آیا، ایک نگاہ امام حسین پر کی اور پوچھا، آقا ٹھیک ہے؟ آپ کو اچھا لگا؟ اچھا ہے نا؟ پھر اس لمحے کہ جب وہ زمین پر گرا، قریب تھا کہ شہید ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، امام حسین کے خیمے کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ امام حسین سے جو اس نے الفاظ کہے وہ یہ ہیں کہ کیا آقا میری لڑائی اچھی تھی؟ کیا میں نے اچھا امتحان دیا؟ رضیت، آپ مجھ سے راضی تو ہیں نا؟ کیا مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میں نے ٹھیک امتحان دیا ہے؟ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ پھر امام حسین آئے، جیسے علی اکبر اور دوسرے شہداء کے سرانے پہنچے تھے اسی طرح اس کے سرانے آئے، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما۔ اس نے کہا، آقا میں سیاہ فام ہوں۔ فرمایا، تم جنت کے سفید چہرے والوں میں سے ایک ہو۔ کہتا ہے، میرا جسم پسینے کی بو دیتا ہے۔ امام نے فرمایا، تمہارا پسینہ عطر کی مہک ہے، جنت کی خوشبو ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، یقینی طور پر۔ پھر امام حسین نے اس سے کہا، تم جا رہے ہو، رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک زاویہ نگاہ ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو دلیری، بہادری، عشق کی داستان بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ جو ذمہ داری ہے اس کے معنی کوئی بیان نہیں کرتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بعد میں امام حسین کے ماتمی بن گئے تھے۔ میں یہ بات 100 مرتبہ دہراؤں گا کہ سب سے پہلے امام حسین کے لیے بلند آواز سے رونے والا خود عمر سعد تھا۔ اس نے امام حسین کو قتل کیا اور پھر کربلا کے میدان میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہتا ہے کہ حسین، تم نے ایسا کام کیوں کیا کہ ہم مجبور ہو گئے کہ تمہیں قتل کر دیں؟ جیسے کچھ کہتے ہیں، مردہ بادشاہ کیوں کہتے ہو، مردباد امریکہ کیوں کہتے ہو، خواہ مخواہ کسی کو دشمن کیوں بناتے ہو کہ وہ آئیں تمہاری پٹائی کریں، تمہیں ماریں، تم پر بم گرائیں، تم پر پابندیاں لگائیں، تمہیں قتل کریں۔ یہ بھی اسی سوچ و نظریے کے حامل لوگ تھے۔ باقاعدہ پہلی مجلس عزا یزید نے منعقد کروائی۔ وہ کہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب حسین ابن علی کی روح کے سال کریں، لیکن کوئی اس محفل میں سیاست کی بات نہ کرے۔ جناب استاد رحیم پور، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت قریب ہے، اگر ممکن ہو تو مختصر طور پر اس موضوع پر کچھ بیان فرمائیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک امام سجاد علیہ السلام شیعوں میں امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ ہم ان کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ ان کی صحیفہ سجادیہ کتاب تشکیل نظام، تہذیب، طرز زندگی کا منشور ہے، مکمل منشور، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہترین طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیسے، اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ دعا میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اسلامی تہذیب اور مذہبی معاشرے کے مقاصد میں شامل ہونا چاہیے۔ جو حکومت اپنے آپ کو مذہبی سمجھتی ہے وہ انہیں اپنا مقصد بنائے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کے دنیاوی مفادات، ان کی آخرت، دونوں مقصد شامل ہوں۔ پھر سرحدی محافظوں کے جہاد اور ان کی شہادتوں سے لے کر خاندان اور میاں بیوی کے حقوق اور اخلاق کے چھوٹے چھوٹے مسائل ذکر ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت سے لے کر اسلامی اور غیر اسلامی بازار کے اندر تک، اور یہ کہ خدا سے رابطے کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، سب پر بات ہونی چاہیے، اور صحیفہ سجادیہ میں ان سب کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ابھی چونکہ گفتگو عاشورہ اور کربلا سے متعلق ہے، میں صرف 2-3 نقطے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ معمولاً ان کی شخصیت اور ان کے حلقہ اثر پر تفصیلی بات نہیں ہوتی۔ پہلے یہ جان لیں کہ ان کی عمر تقریباً 20 سال ہے، کچھ اس سے کم بتاتے ہیں اور بعض زیادہ کے قائل ہیں۔ مدد کے حوالے سے 2-3 باتیں ان سے نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب عاشورہ کے دن دوپہر میں سید الشہداء امام حسین نے اپنے آخری لمحات میں پوری تاریخ بشریت کے ساتھ اتمام حجت کرنے کی خاطر، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ خبر نہ ہوئی، فرمایا، حل من ناصر ینصرنی، تم لوگوں اور فوج اشقیاء کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تم میں سے کوئی اور ہے جو اب ایک بڑا انتخاب کر سکے، محاذ کے اس طرف سے اس طرف آ جائے، اپنا مورچہ بدل لے، جیسا کہ کچھ نے کیا، وہ آئے اور شہید بھی ہوئے۔ حل من ناصر معین، کیا کوئی ہے کہ جو آخری لمحات میں ہم سے آ ملے،
جبکہ وہ جانتا ہو یقینی طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں نقل ہوا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے، البتہ امام زین العابدین پہلے بیمار نہیں تھے، وہی 1-2 دن بیمار رہے، کہ یہ بھی حکمت الہی تھی تاکہ وہ باقی رہ سکیں۔ انہیں شدید بخار اور سخت سردی لگ رہی تھی، ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ وہ بالکل کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نقل ہوا کہ ایک لمحہ جب امام حسین نے پکارا حل من ناصر، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی آخری گفتگو ہے، امام سجاد نے اپنا امامہ دیکھا، اٹھے، خیمے میں بستر پر بے ہوش تھے، ہمت کی، دیکھا کہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ نیزے کو عصا کے طور پر اٹھایا تاکہ دونوں ہاتھوں کے سہارے اٹھیں۔ آپ کی پھوپھی جناب زینب آئیں، پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا حل من ناصر، بابا کی آواز ہے، کوئی ہے جو مدد کرے، کیا میں چپ رہ سکتا ہوں؟ جناب زینب نے فرمایا آپ مخاطب نہیں ہیں بیٹا۔ نقل ہوا ہے کہ امام سجاد خیمے سے نکل کر شہادت کے لیے میدان کی طرف جانا چاہتے تھے کہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ چند گھنٹوں بعد مغرب کے قریب دشمن آئے، ہر طرف آگ لگائی اور ان سب کو زد و کوب کیا اہل بیت۔ اب وقت کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ جو کچھ لوگ قمری کیلنڈر کو شمسی سال کے کیلنڈر میں تبدیل کرتے ہیں، میں نے اس میں دیکھا تھا، مرحوم بیرق کی کتاب میں دیکھا ہے، انہوں نے حساب لگایا ہے امام حسین دوپہر تقریباً 3 بجے کے قریب شہید ہوئے تھے۔ پھر وہاں غروب آفتاب سے پہلے، مثال کے طور پر 1 یا 2 گھنٹے بعد ہی انہوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا، حملہ کیا، مارو، آگ لگاؤ، قتل کرو، بچوں عورتوں کو کوڑے مارے، لوٹو، زنجیروں میں جکڑا، رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی۔ پھر انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر قتل کرنے کی نیت سے مارنا شروع کیا۔ جناب زینب آگے آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم دونوں کو ایک ساتھ قتل کر دو۔ وہ ظالم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جب سب کو قید کر کے کوفے میں ابن زیاد کے پاس لے گئے، ابن زیاد نے سب پر ایک نگاہ کی اور پوچھا یہ کون ہے، کس طرح زندہ بچ گیا ہے؟ یہ نوجوان مثلاً یہ کیسے زندہ بچا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے جواب دیا علی۔ وہ کہتا ہے تم بھی علی ہو؟ تم سب لوگ علی ہو؟ کیا ہم نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کر دیا؟ فرمایا ہاں، وہ میرا بھائی تھا۔ کہتا ہے تم بھی علی ہو؟ وہ بھی علی؟ فرمایا ہاں، ہم سارے علی ہیں۔ وہ علی اکبر تھا، ایک علی اصغر تھا، اور میں علی اوسط ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ علی کے نام کو مٹا دو، لیکن ہم سب علی ہیں۔ وہ پلٹا اور کہتا ہے اس کو دیکھو، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لے سکتا، کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، ہمارے سامنے زبان درازی کر رہا ہے۔ سپاہیوں کی طرف رخ کیا اور کہتا ہے اس سے بھی جان چھڑاؤ، اس کو قتل کر دو۔ اس موقع پر بھی جناب زینب آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم دونوں کو ایک ساتھ قتل کرو۔ ایک جملہ امام سجاد کا ہے تاکہ ہم بہتر جان سکیں۔ حضرت زینب رکاوٹ بنی، ایک سپاہی بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ امام زنجیر میں اس حالت میں ابن زیاد کی طرف رخ کیا اور کہا تم نے دھمکی دی ہے کہ مجھے قتل کر دیں، مجھے قتل کرنے کا کہا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں؟ القتل لنا عادہ، تم سمجھتے کیا ہو؟ ہمارے لیے قتل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ قتل ہونا ہمارے لیے دھمکی ہے، خوف کی بات ہے؟ یہ تو ہمارے لیے موقع غنیمت ہے۔ وکرامتنا شہادہ، شہادت ہمارے لیے عزت، ہمارا افتخار ہے۔ جس قدر جلدی شہید ہوں ہمارے لیے اتنا ہی باعث افتخار ہے۔ تم نے ہمارے سب کے سب کو قتل کر دیا ہے اور آئندہ بھی ہمارے بہت سے افراد کو قتل کرو گے، ہمیں اس کی عادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انصاف پسندی اور توحید کا راستہ قتل ہونے کا راستہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی عام زندگی گزارنے کی توقع نہیں رکھتا۔ ہم میدان جنگ میں قتل ہوں گے یا سازش سے قتل کیے جائیں گے یا ہمیں زہر دیا جائے گا، کوئی طے نہیں ہے کہ ہم یہیں رہیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں موت سے خوف زدہ ہوں؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے۔ ایک 20 سال کا جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا، بیمار ہے، اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ القتل لنا عادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے۔ وہ کرامتنا شہادہ، اور شہادت ہمارا افتخار ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں حضرت فرماتے ہیں جانثاری اور شہادت سے مت ڈرو، خدایا تیری حمد کرتا ہوں، حمدن نسعد بہ فی السوء من اولیائی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے دوستوں، چاہنے والوں اور جانثاروں میں قرار دیا ہے۔ ونسیر بہ فی نظم الشہداء، اور اس بات کا کہ ہمیں شہداء کی صف میں اور شہیدوں کے تاریخی سلسلے میں قرار دیا ہے۔ بے سیوف اعدائہ، خدایا میں افتخار کرتا ہوں۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد فرماتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ دعا کرو اے خدا مجھے اپنی راہ میں قتل ہونے کا افتخار عنایت فرما۔ کہتے ہیں
اس دعا کو خدا سے مانگو، طبعی موت نہ مرنا۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں توحید و عدل کے راستے میں تمہیں قتل کیا جائے، یہ دعا کرو۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں ہمارے جد پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں، اس فطری دنیا میں وہ ایک قطرہ جو خدا کے نزدیک عزیز ترین ہے، شہید کے خون کا قطرہ ہے۔ مادی دنیا میں ایک چیز، اگر کوئی مادہ، کوئی مایا جس پر خدا تعالیٰ کی کوئی عنایات ہیں، خاص عنایات، وہ شہید کا خون ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو ایک مرتبہ ہر چیز کو خلوص کے پلڑے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حق و انصاف پر قربان ہوتا ہوں، میرا کچھ نہیں، کچھ بھی میرا نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہے۔ یہ ایک جملہ امام سجاد کا بیان کروں اور پھر اپنے آرائز تمام کروں گا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ تم عوامی حقوق، توحید، انصاف کا دفاع کرتے ہوئے مارے جاؤ تو تم شہید ہو اور تمہیں بلند ترین سعادت و خوشبختی کے مقامات حاصل ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے، زد و کوب کرے اور تمہیں قتل کر دے، تمہاری ناموس کی بے حرمتی کرے اور تمہارا مال لوٹے، اس ظلم کے سامنے تم کبھی تسلیم نہ ہونا۔ من تدعو علیہ بصدقۃ المال ہی، اگر تم اپنے ذاتی حقوق کا دفاع کرتے ہوئے فقاتل و قتل، لڑے اور مارے گئے، فہو شہید، تو شہید ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو اپنے ذاتی حقوق کے لیے بھی خود پر ظلم کرنے نہ دیں۔ کس طرح تم اتنے اہم مسئلے کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ میں مذہب کو اہمیت نہیں دیتا اور مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کے بیانات کا ایک حصہ ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کا موضوع صرف سیاسی نہیں ہے، تاہم کچھ ہیں جو ان باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ جب بازار، پیسہ، بینک کی بات آتی ہے تو فرار کر جاتے ہیں۔ بس میں آخری جملہ، یہ امام سجاد کی روایت ہے، بیان کرتا چلوں۔ فرمایا حق المال رسالہ حقوق میں ہے۔ فرمایا یہ مال و دولت، سرمایہ آپ پر کچھ فرائض بھی عائد کرتا ہے، آپ کے لیے ذمہ داری لاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے بھی آیا کھا لوں، جہاں دل چاہا استعمال کروں۔ حق المال یعنی آپ کی معاشی ذمہ داری دولت اور سرمایہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ تاخذہ الا من حلہ، کہاں سے لائے ہو؟ تم اپنے بینک اکاؤنٹ کسی بھی ذریعے سے نہیں بھر سکتے۔ فرمایا انسان کا پیٹ جانوروں کے چارے کی کھرلی نہیں ہے کہ جسے کسی بھی چیز سے چاہو بھر دو۔ اگر کہیں سود ہے نہ لو، زبردستی اسے واپس کر دو، کہو نہیں چاہتا، نہیں چاہیے، مفت کا منافع ہے، ہاتھ کھینچ لو۔ امام سجاد فرماتے ہیں جو کوئی ایسی رقم حاصل کرے جبکہ اس کے لیے کوئی محنت یا خدمت نہیں کی گئی ہو، یہ پیسہ حرام ہے، چاہے ارب پتی بن جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اگر میں یہ سب نہ کہوں، عوام اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہاں سے لائے ہو؟ وَأَمَّا حَقُّ الْمَالِ فَأَن لَا تَأْخُذُهُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ، تمہیں کوئی حق نہیں کہ جہاں سے دل چاہو پیسہ اکٹھا کر لو، دوسرے خاندانوں کو دکھی کرو، دوسری قوموں کو نادار اور لاچار کرو اور سارا پیسہ ہڑپ کر جاؤ۔ کہاں سے لائے ہو؟ لا تنفقوہ الا فی حلہ، آپ کو کسی بھی طرح خرچ کرنے، استعمال کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ کہاں سے لائے ہو؟ یہ ایک، دو، یہ کہاں سے خرچ کر رہے ہو؟ کیسے خرچ کر رہے ہو؟ ولا تحرفوہ عن مواضعہ، پیسے کو پیسے کے فلسفے سے الگ نہ کرو، اسے اس کی جگہ سے نہ ہٹاؤ۔ پیسے کا کام یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ ولا تصرفہ عن حقائقہ، اس کی حقیقت، دولت اور سرمایہ کو اس کی اصل فطرت اور شناخت جس کے لیے اسے قرار دیا گیا ہے باہر نہ نکالو۔ پیسہ، سرمایہ اور دولت لوگوں کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے، عوامی فلاح میں استعمال ہو، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ کروڑوں انسانوں کو غریب اور کنگال نہ بناؤ تاکہ صرف ایک اقلیت سرمایہ دار بن جائے، ہر چیز کھا جاؤ۔ پھر فرمایا ولا تجعلہ اذا کان من اللہ الا الیہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے خدا کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ انا للہ، ہم خدا کے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا ہے، امام چہرم نے، تمہارا پیسہ تمہارا نہیں، تمہارا گھر تمہارا نہیں، تمہارا بدن، تمہارے بدن پہ پہنا ہوا کپڑا تمہارا نہیں، تم خود بھی خدا کی ملکیت ہو۔ مالک تمہیں بتائے گا کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، کیسے خرچ کرنے ہیں۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہر غلط سلط طریقے پر خرچ کر ڈالو، ہر طرح سے کماتے رہو۔ سرمایہ داروں کی حکمرانی، آپ کو سرمایہ داروں کی حکمرانی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے فیصلے کریں، کہ وہ آئیں اور ہمارے اداروں میں مداخلت کریں، وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ روشن فکر کون ہے، یا ہمارے لیے علماء اور رہبر بنائیں۔
پھر فرمایا کہ یہ پیسہ خدا کی ملکیت ہے، لہٰذا انہی مقاصد میں خرچ ہو، وسبباً الی اللہ ہے، اور وجہ بنے کہ آپ سب کو توحید اور انصاف کے راستے پر گامزن کرے۔ افسوس ہے کہ ان روایت کو یوں ہی ہمیں آگے بڑھنا پڑ رہا ہے اور بات کرنے کا وقت نہیں بچا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے احساس نہیں ہوا کہ اتنا طویل وقت گزر گیا۔ میں بھی آپ سب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تھکا دیا، کافی تکراری باتیں کی ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا، یہ میری ذاتی سوچ نہیں ہے، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ پیغمبر اکرم، ان کے اہل بیت اور قرآن کے الفاظ اور مفاہیم ہیں جو میں نے بیان کیا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، البتہ ہم متوجہ ہوئے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف زیادہ توجہ کریں، یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میں تمام شہداء کی پاکیزہ روحوں پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سارا وقار، ہمارا افتخار، ہماری آزادی، ہماری عزت اور ہماری سربلندی، ہمارا امن انہی کی مرہون منت ہے۔ ہم ان کے مقروض ہیں، ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے صبر و استقامت کے مقروض ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان بندگان خدا نے کیا کیا سہا ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے قدردان ہیں، اور ہم ان سب کی پاکیزہ روحوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر بلند و مرتبہ شہید لشکر اسلام کے نامور سپہ سالار شہید الحاج حسین حمدانی رحمۃ اللہ علیہ پر درود بھیجتے ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام شہداء کی پاکیزہ روحوں، شہیدوں کے امام اور خاص طور پر بلند مرتبہ شہید الحاج حسین حمدانی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ جناب استاد رحیم پور، آپ کے انتہائی مشکور ہیں، آپ نے بہت مہربانی کی ہے۔ سلامت رہیں۔ فی امان اللہ۔